جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا دوسرا تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جناب علی نے، یہ جناب کا لفظ تو خیر میں بول رہا ہوں، وہ نہیں بول رہے تھے، یہ تو میں احترام کی وجہ سے بول رہا ہوں. کہنے لگے کہ جناب علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے، ان کی فوج سے لڑائی لڑی، فاتح قرار پائے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن جناب علی نے ان کو قیدی نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اگر امیر معاویہ اور اس کے فوجی مسلمان تھے تو ان سے لڑنا جائز نہیں تھا. اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنانا چاہیے تھا، لیکن جناب علی نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا. تیسرا اعتراض کیا ہے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب سارسی کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص یہ دونوں حکم بنیں گے، سارس بنیں گے، اور دونوں لشکروں میں، دونوں فوجوں میں صلح و صفائی کی کوشش کریں گے، تو اس صلح و صفائی میں علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تھا. امیر المؤمنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کے امیر. جب یہ مومنوں کا امیر نہیں ہے تو پھر یہ کافروں کا امیر ٹھہرا. میرے بھائیو فتویٰ سنتے جائیں کہ چونکہ جناب علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ مٹایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے امیر نہیں ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافروں کے امیر ہیں. دیکھیے کتنی جرت ہے، کتنی دیدہ دلیری سے جناب علی کو اور ان کے ساتھیوں کو بار بار کافر قرار دیا جا رہا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تمہارا کوئی اور اعتراض ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہمارا کوئی اور اعتراض نہیں. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ، ان قرأت علیکم من کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يرد قولکم اترجعون، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ دلائل لے کے آؤں جن سے پتہ چلے کہ تمہارے اعتراضات غلط ہیں، پھر تم تکفیر کو چھوڑ دو گے اور جناب علی کے لشکر میں واپس آ جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہاں سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں اختلافات ہو جائیں فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے. چنانچہ اور یہاں سے علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. تکفیر کا شکار ہونے والے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سطحی سا ابتدائی علم ہوتا ہے، گہرا اور عمیق علم نہیں ہوتا. اس ابتدائی علم کی وجہ سے تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے علم کی برکت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے کیسے دلائل دیے ہیں، علم کیسے ان کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے تمہارا پہلا اعتراض یہ تھا کہ جناب علی نے فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کی خدمات حاصل کی ہیں، جبکہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے. سنو مجھ سے، جناب عبداللہ ابن عباس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو حالت احرام میں جنگلی شکار نہ کیا کرو. جو جنگلی شکار حالت احرام میں جان بوجھ کے کرے گا اس کا فدیہ یہ ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ جیسا جنگلی جانور شکار کیا تھا اس کے مساوی، اس کے برابر کا کوئی جانور اللہ کی راہ میں مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا ہوگا. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جو جنگلی جانور شکار ہوا ہے اس کے مساوی جانور کون سا ہے، بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم مومنوں میں سے 2 معتبر آدمی کریں گے. میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار کس کو سونپا ہے؟ بولیے میرے بھائیوں کس کو سونپا ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ جو جانور شکار ہوا ہے اس کے برابر بکری بنتی ہے، اونٹ بنتا ہے، گائے بنتی ہے. کون سا جانور مکہ میں جا کے ذبح کیا جائے گا اس کے جرمانہ کے طور پہ، فدیہ کے طور پہ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا تم مومنوں میں سے 2 معتبر آدمی. یہ 2 معتبر آدمی انسان ہوئے یا رب ہوئے؟ میرے بھائیوں
انسان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فیصلے کا اختیار انسانوں کو دیا ہے۔ کہنے لگے مانتے ہو؟ کہنے لگے ہم مان گئے، ہمارا پہلا اعتراض ختم ہوا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ایک آیت اور سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، تنازع بڑھ جائے تو ایک حکم، ایک ثالث خامند کے خاندان میں سے لیا جائے، ایک ثالث بیوی کے خاندان میں سے لیا جائے، وہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار کس کو دیا ہے میرے بھائیوں؟ انسانوں کو دیا ہے۔ تو وہ خارجی کہنے لگے ہاں ہمارا پہلا اعتراض ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے علم کی برکت معلوم ہو رہی ہے، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان اگر پہلے کوئی مذہب اپنائے ہوئے ہو، اس کا کوئی قول ہو، اس کا کوئی نظریہ ہو، قرآن آ جائے تو اپنا نظریہ چھوڑ دے، جیسے ان خارجیوں نے چھوڑ دیا۔